ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک کے زمانے میں خلیفے نے قسم کھائی کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ سب علماء حیران ہوئے، تو جو سب سے بڑا عالم تھا میرا غوث، ان کی بارگاہ میں بھیجا، پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ مسکرا کر فرمایا مشکل کیا ہے؟ جہاں سبوں کی عقلیں دنگ ہو گئی، فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اس کو کہو کیونکہ یہ خلیفہ بھی ہے، یہ مکہ مکرمہ چلا جائے اور خانہ کعبہ کا مطاف خالی کرا لے، کسی کو طواف کی اجازت نہ دے اور اکیلے طواف کر لے، تو وہ طواف کی عبادت اکیلے کر رہا ہوگا، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا، اس طرح اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ ایسا علم رکھنے والا غوث پاک بھی مقلد ہیں، ایسا علم رکھنے والا بھی مقلد ہیں، اور جن کو عربی میں الماؤ اور مویا میں فرق کرنا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث پاک کی شان بے مثال ہے، ان کا مقام بے مثال ہے، ان کا مرتبہ بے مثال ہے۔ آپ کی شان یہ ہے اللہ اکبر کہ میرے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے اولیاء اس کے قدم کو اپنی گردن پر لیں گے۔ حضور کی دعا کرنے تھی، میرے آقا جانے دعا ہے، ارے ان کا نام اگر دعا میں لے لو تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت آدم ان کا نام دعا میں لیتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، جب حضور خود دعا کرتے ہوں گے تو اس دعا کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، وہ دعائے محمد ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ نے دعا کی کہ میرا قدم اس نے لیا ہے، اس کا قدم میری امت کے ولی لیں گے، پھر وہ دن آیا۔ حالانکہ اس کے پیچھے بڑی تفصیل ہے، سرکار غوث پاک نے کہا کہ اس میں بہتوں کی دعائیں شامل ہیں۔ ایک دعا تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں 18-19 سال کا جوان تھا، ابتدائی ایام تھے مدرسے میں، یہ اب تک تو نہیں گئے نا، عرض کروں نا، آپ سننا چاہیں گے؟ عرض کروں، اچھا ٹھیک۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بغداد میں ایک ولی رہتے تھے، ایک بزرگ رہتے تھے، میں نے سوچا کہ ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جب ان کی زیارت کے لیے ہم لوگ نکلے تو میں نے اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے لیا، اور ساتھ لینے کے بعد میں نے کہا چلو زیارت کے لیے۔ تو ایک دوست تو بڑا بے باک تھا، اس نے کہا میں اس ولی سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور عاجز آ جائیں گے، میں ان کا امتحان لوں گا۔ اور دوسرے نے کہا میں بھی کوئی سوال پوچھوں گا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں کچھ نہیں پوچھوں گا، وہ اللہ کے ولی ہیں، میں ان کا ادب کروں گا۔ یاد رکھیں بے ادبی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور ادب انسان کو اوپر کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر یہ ہوا، مختصر یہ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جب اس ولی کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ یاد رکھنا کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی، کہ میرے ولی میری غیرت، میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جو آپ کی کمبل میں چھپا ہو ہم اور آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، تو جو اللہ کی چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہو ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی کوئی مومن بندہ تمہارے سامنے آئے اس کو حقیر نہ سمجھنا، اس کو ذلیل نہ سمجھنا، اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ ممکن ہے جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک شان والا ہو۔ اس لیے اللہ کی ایمان والے بندوں کا احترام کرو، مومنوں کا احترام کرو، مومنوں کا ایک اکرام کرو۔ اللہ اکبر، جب اس ولی کے آستانے پر تینوں دوست پہنچے، وہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ جیسے تینوں بیٹھے اس ولی نے فرمایا او فلاں تو مجھ سے ایسا سوال کرنے والا تھا کہ میں جواب نہ دے سکوں، یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔
یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ غوث پاک. کچھ لوگ کہتے ہیں غوث پاک رفع یدین کرتے تھے اس لیے وہ ہمارے ہیں. یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے. تم نبی کے لیے دیوار کے پیچھے کے علم کے منکر ہو. غوث پاک ولی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دل کے حالات کو جانتے ہیں. اگر حنبلی المسلک ہونے پر رفع یدین کی بنیاد پر غوث پاک تمہارے ہو گئے ہیں، اگر تم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کسی طرح سے معاذ اللہ جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے اپنے حلقے میں لانے کی کوشش کر رہے ہو تو ہمارا اختلاف تو تم سے رفع یدین پر ہے ہی نہیں. یہ تو فروعی اختلاف ہے، نہ امین بالجہر پر ہے نہ رفع یدین پر ہے. ہمارا تمہارا اختلاف تو عقیدے پر ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک